کرنا میرا کرنا، پھر وہ درجہ بدرجہ، جتنا کو قریب اتنے اختیارات۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک کو قریب ہو جائے اور مالک کہتا ہے جا جا کے تو کر لے، تیرا کرنا میرا ہی ہے، تیرے اتھارٹی دینا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ جتنا قریب اتنے اختیارات، جتنا قریب اتنے اختیارات۔ بتاؤ اس کائنات میں حضور سے بڑا بھی رب کا کوئی مقرب ہے؟ حضور سے بڑا بھی حضور اللہ کے کوئی قریب ہے؟ اس لیے کہا عبدیت جو ہے اس سے ہے رب کا قرب، اور عبادت سے ہے رب سے قرب۔ ساری کائنات میں حضور سے بڑا کوئی عابد بتا دو، حضور سے بڑی عبدیت بتا دو کہ اللہ پاک نے جنہیں معراج میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ حضور سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ تو جب سب سے زیادہ حضور مقرب ہیں تو سب سے زیادہ اختیارات بھی رسول اللہ کے اللہ نے عطا فرمائے۔ اب قرآن کی طرف آؤ تو رب فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ تو رب نے پھینکی ہیں۔ پھینکی رسول اللہ نے ہیں، لیکن رب کہتا ہے محبوب وہ میں نے پھینکی ہیں، کیونکہ آپ تو میرے عبد معزون ہو، آپ تو میرے اتنے قریب ہو کہ اب آپ کا کرنا میرا کرنا ہے۔ محبوب آپ کی جو اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، آپ کی اطاعت میری اطاعت ہے، آپ کے آرڈر کو ماننا میرے آرڈر کو ماننا ہے، اور آپ کا کہنا میرا کہنا ہے، آپ کا بولنا میرا بولنا ہے۔ محبوب تیری رضا میری رضا ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ محبوب تیری بیعت میری بیعت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں وہ عبد معزون ہیں کہ کائنات میں ایسا کوئی بھی عبد معزون نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے پھر خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اس جہاں کی چابیاں دے دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو مایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اپنے، اور اسی بندگی میں سارا کچھ ہے۔ بندہ ہے ہی بندگی والا، باقی تو کیا ہے بندے، وہ تو ہیں دندے۔ بندہ اصل وہ ہے کہ جو مالک کے آگے جھکا رہے، یہی بندگی ہے۔ اور بندگی کسے کہتی ہو؟ عاجزی ہی عاجزی کہ کوئی ہے وہ رب ہے، اور وہی معبود ہیں، اور متکبر وہ ہے، ہمارا کام اس کے آگے جھکے رہنا ہے اور اس کے سامنے ذلیل رہنا ہے۔ مالک ہم ذلیل ہیں، ہم عاجز ہیں، بس جتنی عاجزی بڑھتی جائے گی اتنا بڑا عابد ہوگا، اتنا بڑا عبد ہوگا خدا کا، اور اتنے بڑا رب کے قریب ہوگا، رب کا مقرب ہوگا۔ عبدیت سے بندہ بہت بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ اسے میں نے پیچھے بیان کیا تھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گناہگاروں کو رب نے بلایا، پکارا تو کہا توبوا الی اللہ جمیعا، اے گناہگاروں سارو اللہ کی طرف توبہ کرو۔ جب یار کو بلایا کہا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، جب گناہگاروں کو کہا تو کہا توبہ کرو، جب یار سے بات کی تو کہا ہم نے وہی کی جو اپنے یار بندے کی طرف وہی کی۔ یعنی یار کو عبدیت سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو آئے ہیں وہ ہمارے عبد ہیں۔ تو عبدیت سب سے اونچا مقام اور منتہا عبدیت پہ ہے۔ عبادت سے قرب، عبادت سے قرب ملتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے عبد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اب یہاں دیکھو بڑی لطیف بات ہے، عبدہ ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ عبدہ۔ علامہ اقبال شارع مشرق، علامہ اقبال، چلو یہ جو سائنس پہ بل بوتے پہ ہیں جن کا ایمانی سائنس ہے، دین کو پیچھے کر دیا، عقل محض، کیا صرف سمجھ میں آیا رب مان لیا، نہیں تو رب بھی گیا۔ ملحدین کیا ہے؟ ملحد یہ الہاد جو کالجی یونیورسٹی میں پھیل رہا ہے، یہی ہے نا۔ وحی کو پیچھے کیا، خدا تعالیٰ کے قانون کو پیچھے کیا، عقل میں نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا؟ سمجھ نہیں آتی، انکار کر دیا۔ پھر اپنی عقل پہ رب کو مانتی ہیں، بس عقل کے بل بوتے پہ، محض عقل۔ تجربہ کیا ہے؟ تجربہ، بس تجربے کے مطابق ہوا ٹھیک ہے، نہیں تو گیا۔ پھر قرآن کیا، حدیث کیا، تجربے کے مطابق نہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ایک جملے میں کہا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اور کہا جہاں حضور آ جائیں، فلسفی ہے علامہ اقبال، اور برطانیہ سے بڑے لا کیا اور فرنگیوں کے پاس جا کے پڑھے اور کہا سن لو فلسفیوں، عقل پہ چلتے ہو، مشاہدات پہ چلتے ہو، سائنس تجربات پہ چلتے ہو، جب یاد کی بات آ جائے، جب آمینہ کے لال کی بات آ جائے، جب خدا کے مصطفیٰ کی بات آ جائے تو پھر عقل نہ چلاؤ، وہاں عقل قربان کر دو۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عقل پیش نہ کرو، کیونکہ یہ علماء کی بات نہیں مانتے۔ ہم نے کہتے ہو اپنے بندے کی مان لو،
علامہ اقبال کی مان لو۔ پھر علامہ اقبال نے کہا میں بتاتا ہوں عبد کیا ہے، عبدہو کیا ہے۔ یہاں 18 سال پڑھ کے بھی انہیں عبدہو کا پتہ نہیں، اور اپنے جیسا کہتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں ہمارے جیسے ہیں۔ ہم نے کہا جاؤ علامہ اقبال کی طرح 18 سال لگا کے پڑھا تھا، پوچھو۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا فرنگیوں سے فلسفہ پڑھا تھا اور اللہ کے بندوں سے نور ملا تھا، مجھے جو یہ دولت ملی ہے مجھے اولیاء سے ملی ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا۔ پھر علامہ اقبال نے یہ لکھا ہے، پھر علامہ اقبال نے کہا میں بتاؤں انہیں کیا پتا عبد کسے کہتے ہیں، عبدہو کسے کہتے ہیں۔ کہا سنو، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ کا عبد کسے کہتے ہیں، عبدہو کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبد کوئی اور ہوتا ہے، عبد کوئی اور ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے کہ خالق کائنات مجھے اپنا جلوہ دکھائے، خالق کائنات مجھے اپنا دیدار کرائے، کب حسن مطلق مجھے نظر آئے، میرے دل کے تحت اور روشن ہو جائے۔ وہ تڑپتا رہتا ہے، وہ متلاشی رہتا ہے، وہ طالب رہتا ہے کہ کب یہ نصیب ہو، وہ مانگتا رہتا ہے لیکن ملتا نہیں۔ فرمایا عبدہو کون ہے؟ اب تو طلب کرتا رہتا ہے، عبدہو آرام کر رہا ہوتا ہے، نہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ مالک اپنا دیدار کرا، محو آرام میں ہوتے ہیں۔ رب جبریل کو بھیجتا ہے اور جبریل کو بھیج کے کہتا ہے جاؤ جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو آپ کا یار آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، ان اللہ قد اشتاق لقائک یا رسول اللہ، الا لقائک یا رسول اللہ۔ اے جبریل آپ کے کہنے ہیں کہ خالق کائنات آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اور پھر جبریل لے کے آتے ہیں آنا اور جانا، کیا ہے؟ اور جانا، کسی کا جانا اور ہے اور کسی کا بلانا اور ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے دکھا، موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں لن ترانی، جب کہا ربی ارنی، مالک مجھے اپنا آپ دکھا، میں لن ترانی۔ موسیٰ تو کبھی نہیں دے سکتا، صرف دیکھ نہیں سکتا، تاکید ہے۔ جو عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ لا ترانی، تو لا ترانی میں تو نہیں دے سکتا، اور کلمہ لن جب آتا ہے تو اس میں تاکید آ جاتی ہے، زور سے کہا ہے۔ کیا کہا؟ کلام زور والا ہے، سمجھتے نا زور والا کلام۔ لن ترانی، مثلا آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دے دے تو میں کبھی نہیں دینی، تو سمجھتے ہو کہ بڑی مضبوط بات ہے، ملنی نہیں ہوں، اینجی کہتے ہیں نہیں دینی، پھر بھی چانس ہے مل جائے گی، لیکن جدو کہنا تینوں کدھی نہیں دینی، یہ سمجھ کو دنیا میں نہیں، دنیا میں کہا لن ترانی، موسیٰ تو کبھی نہیں دے سکتا، لیکن وہ کلیم تھے، جب کلیم سے یہ فرمایا نا تو ظاہر ہے پھر آگے بھی تو کلیم ہے نا، آگے بھی تو پیارے ہیں نا، تو پھر اللہ سے بات تھوڑی سی بڑھائی بات، حالانکہ جب پہلے فرما دیا تو نہیں دے سکتا تو کیا دیکھ سکتے تھے، لیکن بات ذرا بڑھائی۔ میں یہ صرف بتا رہا ہوں ان لوگوں کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے جو نبیوں ولیوں پہ بولتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ اور انداز سے کلام ہوتا ہے، یاروں سے کچھ اور انداز سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا کہ لن ترانی میں بات مکمل ہے کہ موسیٰ تو نہیں دے سکتا، تو لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ لیکن موسیٰ اس پہاڑ کی طرف تو دیکھو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اور اگر وہ اپنی جگہ تے ٹھہر گیا اپنی جگہ تو تسی بھی منو دیکھ لو گے، تو جب پہلے فرمایا نہیں دے سکتے تو پھر دیکھیں گے کیسے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یاروں سے کلام ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کلام میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھی تکلیف ہوگی، لن ترانی، ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، تو جب پہاڑ ٹھہر گیا، پہاڑ ٹھہر گیا، ایک صفت کا جلوہ اور اس کا کتنا حصہ لکھنے میں کہ سمجھانے کے لیے کہا سوئی کے ناکے کے برابر، صفت نہیں، ایک صفت کا جلوہ، اور اس جلوے کا بھی کتنا حصہ سوئی کے ناکے کے برابر طور پہاڑ پہ ظاہر فرمایا۔ کس پہ؟ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّ لِلْجَبَلِ، جب وہ جلوہ ظاہر ہوا پہاڑ کے اوپر، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اس جہاں سے دوسرے جہاں میں چلے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ، پہاڑ وہ جلوے کا کتنا حصہ؟ کروڑواں حصہ، یا سوئی کے برابر حصہ
پہاڑ کا کتنا کلیجہ ہے، کتنا بڑا کلیجہ ہے، لیکن پہاڑ بھی وہ برداشت نہیں کر سکا، سرما ہو گیا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ نے پہاڑ کے تھرو دیکھا، ڈائریکٹ نہیں دیکھا۔ کس کے تھرو دیکھا؟ کس کے ذریعے دیکھا؟ پہاڑ کے ذریعے دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی دوسرے جہاں میں چلے گئے، دوسرے جہاں میں 1 ہفتہ بھی آتا، 2 ہفتے تک بھی موسیٰ علیہ السلام دوسرے جہاں میں رہے۔ اور جب واپس آئے نا، آنکھ اتنی تیز ہو گئی تھی، اتنی تیز ہو گئی تھی کہ 2 میل کا پہاڑ طریق رات میں پہاڑ کے اوپر چلنے والی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اور میں نے پڑھا عمدۃ العینی میں، علامہ عینی نے یہ لکھا ہے، شرح بہانی میں حدیث لائے ہیں کہ آپ کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی تھی، جب پڑھتی تھی بندہ فوت ہو جاتا تھا، بندہ فوت ہو جاتا تھا، لیکن ڈائریکٹ بھی نہیں۔ اور پھر جلوے کا حصہ ہے، اور وہ بھی کتنواں، اور وہ بھی پہاڑ کے ذریعے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ برداشت نہ کر سکے، اور ایک میرے اور آپ کے آقا ہیں، اور ان کا دل دیکھو کیسا دل ہے، تو ان کے دل اقدس کی شان دیکھو، جلوہ آیا نہیں، جلوے والے کے پاس جا رہی ہے، آنا اور حصہ کتنا، اور وہ آ رہے ہیں، محبوب جا رہے ہیں، اور ہر شے سے پار ہیں، نار سے بھی گزر رہے ہیں، ٹھنڈ کے کرے سے بھی گزر رہے ہیں، ہر جگہ سے گزر گئے ہیں، اور گزر کر جلوہ نہیں دیکھ رہے، جلوے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے صفت رحمان کے جلوے سے منور ہوئے، صفت رحیم کے جلوے سے منور ہوئے، صفت ستار کے جلوے سے منور ہوئے، صفت غفار کے جلوے سے منور ہوئے، خدا کی صفات کے جلوے سے منور ہوتے رہے، وہ روشن کرتا رہا، حضور روشن ہوتے رہے، حتیٰ کہ رب نے ذات کے جلوے سے روشن کرنا شروع کیا، اور ذات کے جلوے سے روشن ہو رہے تھے۔ کہاں موسیٰ اور کہاں وہ صفت کا جلوہ پہاڑ کے تھرو آ رہا ہے، موسیٰ دوسرے جہاں میں جا رہے ہیں، کہاں آمنہ کے لال پاس جا رہے ہیں، اور پھر بلا حجاب ذات ربانی کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ میں نے رب کو دیکھا ہے، اور رب نے دست قدرت رکھا ہے، آنکھیں نہ ادھر ہوئی، رب فرماتا ہے نہ ادھر ہوئی، ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھتے رہے، میرا محبوب مجھے دیکھتا رہا، میں محبوب کو دیکھتا رہا۔ محبوب کہتے ہیں رب نے دست قدرت رکھا، مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی مجھے ہر شے یاد آ گئی، مالک یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ آپ بتاؤ نا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یہاں اعلیٰ حضرت مجھے یاد آئے تو اعلیٰ حضرت پھر بات کی تھی۔ آج لوگ جو ہے نا کن سے پوچھتے ہیں حضور کی شان؟ ہم کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی کیا اوقات ہے، رب سے پوچھو، رب کا کلام پڑھو، احادیث پڑھو۔ تے ویسے بھی جو ہے نا سمجھدار بندے جڑے نا وہ ہر ایک کو پوچھ دے بھی نہیں، جنہوں کو تجربہ ہے نا انہوں کو پوچھ دے نہیں، صرف پڑھا نہیں ہے تجربے سے بھی گزرا، تو اسے پوچھتے ہیں یار تو دس، کیونکہ تو دیکھے ہے، تو کچھ سہ ہے، تینوں کچھ نظر آیا ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کہو کس کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ تم پلیتوں سے پوچھتے ہو؟ یہاں تو ہم یاروں کی بات کر رہے ہیں، یاروں میں سے بھی ان کی کر رہے ہیں جنہوں نے کچھ دیکھا ہے، ہر ایک کی بھی نہیں کر رہے۔ کہا کس کو دیکھا؟ او یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پوچھو موسیٰ کلیم اللہ کو اس جلوے کی شان کیا ہے جس کا اتنا حصہ پہاڑ پہ پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ نہ دیکھیں، انڈائریکٹ دیکھیں، دوسرے جہاں میں چلے جائیں۔ انہیں پوچھو جنہیں رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہے؟ انہیں پوچھو ان کی آنکھ کا عالم کیا ہے؟ ان سے کیا پوچھتے ہو جن ذلیلوں کو اپنا نہیں پتا؟ انہیں پوچھو جنہیں رب کو کچھ دیکھا ہے، وہ تمہیں بتائیں رب کی ذات کو، اس کے جلووں کو ڈائریکٹ دیکھنے والی آنکھ کا عالم کیا ہے۔ اس لیے انہیں کیا پتا حضور کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتا ہے دل سمجھ سے ماورا ہے۔ حضور کا دل باقی بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کہا دل سمجھ سے ماورا ہے۔ کیا کہیں اسے؟ غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ دل سمجھ سے ماورا ہے، گنجائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ بس آگے ہم بات نہیں کرتے کہ حضور کی دل کا کیا کہنا ہے۔ اب ذرا جو میں بات کر رہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مالک مجھے دکھا دے، میں لن ترانی، تو موسیٰ نہ دیکھ سکے، دوسرے جہاں میں چلے گئے۔
دوسرے جہاں میں چلے گئے اور میرے اعلیٰ حضرت بولے اور قصیدہ معراجیہ میں کیا حضور کی شان بیان کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری مالک تو ہی عظمت والا ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ, یہ ہے توحید. آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو, تم صحابہ کی بات کرتے ہو, اللہ کی بات نہیں کرتے. ہم نے کہا 2 کلاسیں تو پڑھ لو, تمہیں پتہ چلے رب کن کی باتیں کرتا ہے. پورا قرآن پڑھ کے دے رب یار کی باتیں کرتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کہنا سنت مصطفیٰ ہے اور محمد رسول اللہ کہنا سنت خدا ہے. اور اللہ شان بیان کر رہا ہے اور تم عجیب قسم کے لوگ آگے ہو. تمہاری کون سی توحید ہے؟ تمہیں توحید کی تے کا نہیں پتا. جنہوں نے توحید پڑھی ہے نا, سامنے شیر آ گیا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا؟ حدیث اتنی واضح ہے, بچہ بھی جانتا ہوگا. شیر سامنے آ گیا ہے, تیرے جیسا ہوتا کہتا ہے میں اللہ کا پاننے والا ہوں. ایک کی لمحے چڑھپ کرنا ہی انہیں کہ تینوں دسنا تو تعارف کی کرانا ظالمہ بغض مصطفیٰ رکھ کے توحید کا تعارف کرا رہا ہے. شیر سامنے ہے اور غلام مصطفیٰ بھی سامنے ہے. کہا سن یا ابو الحارث, شیر کی کنیت ہے, یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دھیان سے, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. میں کون ہوں؟ تعارف کیا کرایا؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں. اس لیے جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے وہی خدا کو ماننے والا ہوتا ہے. وگرنہ شیطان بھی عبد خدا ہے لیکن مصطفیٰ کو نہیں مانا, نبیوں کو نہیں مانا. تو ہر مخلوق عبد ہے لیکن جو عبد مصطفیٰ ہے وہ خدا کو ماننے والا ہے. تو صحابی تعارف کراتے ہیں انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الحارث شیر بھی پاؤں میں آ گیا, کیا تسی کلے ہی نہیں, اسی بھی غلام مصطفیٰ ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہا اعلیٰ حضرت نے تبارک اللہ ہے شان تیری, تبارک اللہ ہے شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد ہے. تو نے توحید بیان کرنی ہے, ہمارے بات تمہیں بتائیں. ہم تو کہتے ہیں جو بھی مقام پاتا ہے رب سے پاتا ہے, اور جسے بھی ملتا ہے رب سے ملتا ہے. لیکن رب نے ڈائریکٹ نہیں دیا, جسے بھی دیا اپنے یار سے دیا ہے. اللہ ہی دے رہا ہے, اللہ ہی کے جلوے ہے. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے, جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. تمہیں توحید کا کیا پتا؟ یہ توحید دیکھو. تبارک اللہ ہے شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں وہ جوش لن ترانی. آئے ہیں لن ترانی, اعلیٰ حضرت ہیں, قرآن لا رہی ہیں. کہیں وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. جوش لن ترانی کا مطلب یہ ہے مالک تو برکت عظمت والا ہے, تو بے نیاز ہے. موسیٰ کریم اللہ کو لن ترانی فرماتا ہے, اور اس کلام میں اتنی پختگی اور اس کلام میں اتنا زور, اور زور سے مالک تو نفی کرتا ہے موسیٰ کلیم اللہ سے کہ موسیٰ تو نہیں دے سکتا, لیکن تو برکت والا ہے, تو عظمت والا ہے. کہیں وہ جو شیلن ترانی, جب یار کی بات آتی ہے یار طلب بھی نہیں کرتا, بن طلب یار کو بلا لیتا ہے. تبارک اللہ ہے شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں وہ جوش لن ترانی, کہیں وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کوشش کی جائے گی. 35 منٹ پہ انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے کرے گی. آپ بھی کوشش کیا کریں کہ پہلے آیا کریں, کیونکہ ہم بھی کس لیے بیٹھتے ہیں.